السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر، اور آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس سبق کا نام ہے بیت الخلاء اور وضو کے آداب۔ یہاں میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے سبق کا نام بیت الخلاء اور وضو کے آداب۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بیت الخلاء اور وضو کے آداب۔ آپ جانتے ہیں ہر چیز کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے کھانا کھانے کے آداب، پانی پینے کے آداب۔ پانی پینے کے آداب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ آپ پانی سیدھا ہمیشہ جو وہ سیدھے ہاتھ سے پئیں، 3 سانس میں پئیں، بیٹھ کر پئیں۔ کھانا کھانے کے آداب میں کیا آتا ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور اپنی طرف سے کھائیں۔ تو اس طرح بیت الخلاء کے بھی کچھ آداب، یعنی کہ واش روم میں جانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں لکھا ہوا بیت الخلاء میں جانے کے آداب۔ جب بھی آپ کو بیت الخلاء میں جانے کی نیڈ ہو تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دعا یاد بھی ہوگی، آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں خبیث جنوں اور جنیوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے بیت الخلاء جو ہے وہ ایک گندی جگہ ہے، وہاں پر گندے اثرات پائے جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھیں۔ اس طرح اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیں تاکہ کہیں کوئی گندگی نہ لگ جائے۔ جب بھی بیت الخلاء میں جائیں اپنے کپڑوں کو ہمیشہ سمیٹ کر جائیں۔ اس طرح بیت الخلاء کی صفائی کا خیال رکھیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی کہ جب بھی آپ بیت الخلاء میں جائیں تو کیا کریں؟ بیت الخلاء کی جو ہے وہ صفائی کا آپ خود سے خیال رکھیں، تاکہ بعد والا جو بندہ باتھ روم میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو اس کو وہ چیز تکلیف کا باعث نہ بنے۔ سیکنڈ سلائیڈ پر آ جاتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے باہر آنے کی دعا۔ جب ہم بیت الخلاء سے مطلب فارغ ہو جائیں، باہر آئیں تو دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ زی عذب عن العذا عافانی، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے دور کیا تکلیف کو اور مجھے عافیت دی۔ یعنی کہ جب ہم بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بن کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو ہے، جو میں تکلیف میں تھا وہ تکلیف مجھ سے دور ہو کر مجھے عافیت دی، کیونکہ ہم ایک تکلیف میں تھے اور ہم کیا کر کے آئے؟ قضاء حاجت کر کے آئے اپنی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ عافیت دی اور تکلیف کو ہم سے دور کر دیا۔ تو ہم دعا پڑھتے ہیں بیت الخلاء سے فارغ ہو کر ہاتھوں کو دھو لیں۔ جب بھی بیت الخلاء سے فارغ ہو تو کیا کریں؟ اپنے ہاتھوں کو لازمی دھو لیں۔ اس طرح اور بھی کچھ آداب لکھے ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہاں آئیے جانے میں ایک معلومات لکھی، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول سلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ سلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اسے اتار لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جب آپ سلم کے پاس ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ آپ مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے پرانے زمانوں میں، وہ مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی سمجھے ایک ادب آتا ہے بیت الخلاء میں جانے کا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے یا آپ نے لکھی ہوئی ہے جو کہ ادب کے خلاف، یعنی کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ کا نام ہے، تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس کو اتار لیا کریں۔ بیت الخلاء میں جانے کے آداب ہم نے پڑھ لیے۔ اب اسی چیپٹر کا دوسرا ٹاپک ہے وضو۔ یہاں وضو کا طریقہ لکھا، وضو کے کچھ آداب لکھے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ وضو کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نماز ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، نماز عبادت ہے، اور نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر وضو صحیح سے نہ ہو تو ہماری نماز بھی صحیح سے نہیں ہوگی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں وضو کے بالکل صحیح طریقہ کیا لکھا ہوا ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے دل میں وضو کا ارادہ کریں اور پھر بسم اللہ پڑھ لیں۔ یعنی کہ جب بھی نیت کریں پہلے وضو کرنے کی اور بسم اللہ سے وضو شروع کریں۔ ہمیشہ وضو کرنے کی صاف ستھری جگہ پر وضو کریں، صاف ستھری جگہ پر بیٹھیں وضو کرنے کے لیے۔ جب وضو کرنے کے لیے آپ پانی کا نلکا کھولیں تو پانی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کھولیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ہر چیز کا چھوٹا چھوٹا حساب ہوگا ہم سے، پھر وہ چاہے وہ پانی کی زیادتی کیوں نہ ہو۔ تو وضو کرنے کے لیے پانی کو ضائع نہیں کرنا، ہمیشہ جو ہے وہ نل کا جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کھولنا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں آگے لکھا ہوا ہے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئیں اور انگلیوں کا خلال کریں۔ یعنی کہ آپ کو ہاتھوں کو دھونا ہے اور انگلیوں کو خلال، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں جو الٹے ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان ڈال کر آپ کو خلال کرنا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ اندر تک چلے جائے یا آپ کی انگلیاں صحیح سے گیلی ہو جائیں۔ پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ دائیں ہاتھ یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں آپ کو پانی لینا ہے 3 بار اور پھر کلی کرنی ہے، اور پھر 3 بار ہی ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، تینوں بار بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ جب بھی آپ جو ناک صاف کریں گے، اپنی ناک کی صفائی کریں گے، وہ آپ بائیں ہاتھ نہیں کہ الٹا ہاتھ استعمال کریں گے اس کے لیے۔ پھر چہرے کو 3 بار دھوئیں۔ چہرے کو دھونا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیشانی سے چن تک اور جو کانوں کے دونوں لو ہیں وہاں تک آپ کو پورے چہرے کو 3 بار دھونا ہے۔
پھر دایاں بازو اور پھر بایاں بازو کونیوں تک دھوئیں. آپ کیا کریں, آپ کو سیدھا ہاتھ پہلے دھونا ہے کونیوں تک 3 بار, اور پھر الٹا ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھونا ہے. پھر دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسا کریں. مسا کس طرح کرنا ہے, دونوں ہاتھ پیشانی سے گدی تک لے کر جائیں اور واپس گدی سے پیشانی تک لے کر آئیں, اور پھر کانوں میں انگلیاں پھیریں. یعنی کہ آپ کو ہاتھوں کو تر کرنا ہے پانی سے, اور پھر پیشانی سے گدی تک لے کر جانی ہے, اور گدی سے واپس پیشانی تک لے کر آنی ہے, اور کانوں میں انگلیاں پھیرنی ہے. پھر پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں جو ٹکنا تک دھوئیں اور انگلیوں کا خلال کریں. اس طرح آپ کو پہلے سیدھا پاؤں دھونا ہے اور پھر اس کے بعد الٹا پاؤں دھوئیں گے. ٹھیک ہے, دھیان رہے کہ وضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے, کیونکہ اگر وضو کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوگا, تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, وضو کے بعد یہ دعا لازمی پڑھیں. وضو کے بعد یہ دعا لازمی پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا, اور پھر وضو کے بعد آپ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو سے نہ صرف یہ کہ ہم ظاہری طور پر مطلب پاک ہوتے ہیں, دن میں 5 بار ہم وضو کرتے ہیں, نہ صرف ہم ظاہری طور پر پاک ہوتے ہیں بلکہ باطنی طور پر بھی پاک ہوتے ہیں. وہ کس طرح, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ پاک ہوتا ہے بلکہ اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں. وضو کرنے سے انسان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. تو ہم ظاہر اور باطنی دونوں طرح سے جو ہے وہ صفائی کا خیال جو ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے. وضو سے نہ صرف ہماری ظاہری جو ہے وہ صفائی ہوتی ہے بلکہ باطنی بھی صفائی ہوتی ہے, ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. اس سب کو کیا کرنا ہے, آپ کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے خود سے, اور پھر ریڈ کرنے کے بعد آپ کو جو ہوم ورک گیون ہے وہ آپ کو ہوم ورک حل کرنا ہے. ہوم ورک کے بارے میں آپ کو بتا دوں, سب سے پہلے آپ سبق کی جو ہے فہرست مکمل کریں گے کاپی میں, انڈیکس یعنی کہ انڈیکس مکمل کریں گے. اس کے بعد سر وقت ٹائٹل پیج بنائیں گے. پھر آپ کو یہاں سوچی بتائی گیون ہے, یہاں پہ سوچی بتائی دی گئے ہیں مسجد میں آنے سے پہلے طہارت اور وضو کرنا کیوں ضروری ہے. اس کا جواب خود سے سوچیں گے اور کاپی میں حل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت انگوٹھی کیوں اتارا کرتے تھے, یہ بھی آپ کیا کریں گے, اس کو جو ہے وہ کاپی میں حل کریں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پر. نیکسٹ سلائڈ پر یہاں پر آپ کو جواب دیجیے, یہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے, کاپی میں حل کرنی ہے. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے, تو آپ وہ کیا کریں گے, وہ دعا جو ہے وہ کاپی میں لکھیں گے. بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا کیا ہے, وضو کے بعد کی دعا بتائیے, کن جگہوں میں رفع حاجت نہیں کرنی چاہیے, سر کا مسا کیسے ہوتا ہے. ان ساروں سوالوں کے جوابات کیا کریں گے, آپ کاپی میں حل کریں گے. اس کے بعد یہاں آپ کو دوسری مشق دی گئی ہے. دوسری مشق دی گئی ہے لفظ دایاں. لفظ دایاں یا بایاں کے جو استعمال ہے اس کا استعمال اس کا جو ہے آپ کو صحیح استعمال کرنا ہے. خالی جگہ دی گئی ہے آپ کو ان کو پر کرنا ہے. یہاں پہ پہلا دیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے پہلے کون سا قدم اندر رکھنا چاہیے. تو بیت الخلاء جو ہے وہ گندی جگہ ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, کیا کریں گے, الٹا پاؤں رکھیں گے. الٹے کو بایاں کہتے ہیں, تو آپ اس طرح بایاں لکھیں گے. یہاں میں آپ کو لکھ کر تھوڑی سی اگزامپل دے رہی ہوں, آپ اس طرح سے یہ مشق پوری حل کریں گے. دایاں جو وہ سیدھے کو کہتے ہیں اور بایاں الٹے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح یہ آپ کتاب میں ہی مشق حل کریں گے, اور آپ لوگ سبق کو اچھی طرح سمجھ کر جو بھی آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا ہے کاپی کا یاد کرنے کا, وہ اچھی طرح کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرہ.